ان احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار خطبے میں یہ سورت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، عید الفطر میں پڑھتے ہیں، اور صحابیہ بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کرتی ہیں، تو اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہوگا۔ اور کیوں؟ یہ واحد صورت ہے جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے، اور انسان کی موت کے بعد کی جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے، اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے، اور جہنم کا بھی تذکرہ۔ اللہ عز و جلال نے یہ مبارک سورت اتاری ہے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ قاف والقرآن المجید، اللہ عز و جلال قسم اٹھا رہے ہیں قرآن مجید۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجب کر رہے ہیں کہ کوئی ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے، کسی اور کو آنا چاہیے تھا۔ فقال الكافرون هذا شيء عجیب، اور کافر کیا کہنے لگ گئے ہیں؟ بڑے تعجب کی بات ہے، ہم میں سے کسی چودھری کو نبی بنایا جاتا، اس کو نبی بنا دیا گیا ہے۔ اور تعجب کس بات پہ کر رہے ہیں؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ یہ پیغمبر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے؟ سمجھ نہیں آتی۔ کس کو سمجھ نہیں آتی؟ کافر کو سمجھ نہیں آتی۔ مومن کا تو ایمان ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اللہ عز و جلال فرماتے ہم جانتے ہیں کہ زمین کس کس کو کھا گئی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حفاظت کرنے والی ہے، سب چیزیں اس میں معلوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ کس نے کب مرنا ہے اور کس کو کب موت آئے گی، یہ سارا ریکارڈ مرتب ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، ان کے پاس جب قرآن آ گیا، اللہ کا پیغمبر آ گیا، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اس کا انکار کر دیا۔ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، اور ابھی تک اس بات میں تذبذب کا شکار ہیں، الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ مومن کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا، کافر الجھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے اور دوبارہ زندہ ہو جائے۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ
وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد मुनीब। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं, क्या ये आसमान की तरफ नहीं देखते? हमने कैसे आसमान को बनाया? दुनिया जहान का इंसान जो भी बिल्डिंग बनाता है, चंद महीने नहीं गुजरते उसमें खलल जाहिर होना शुरू हो जाता। अल्लाह ने बग़ैर सतूनों के आसमान को बनाया। अल्लाह ज़ुल जलाल अपनी किबरियाई और अज़मत के दलाइल दे रहे हैं। देखा इन्होंने आसमान को, क्या उसमें कोई खलल, कोई रखना, कोई दरार इनको नजर आई है? और दूसरी जगह अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाती है, सुम्मा अर्जिइल बसर कर्रतैन, अच्छा एक मरतबा तुम्हें नजर नहीं आया कोई खलल, दोबारा देख लो, जरा टिकटिकी लगा के देख लो, शायद को तुम्हें कोई खलल नजर आए। तुम्हारी नज़र जलील हो के वापस तो आ जाएगी। अल्लाह ज़ुल जलाल ने जो कुछ बनाया उसमें कोई नक्स निकाल नहीं सके। वमा लहा मिन फुरूज, फिर आसमान को हमने मुज़य्यन किया है, और मुज़य्यन करने के बाद अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं हमने इसकी तज़यीन और आराइश ऐसी की है कि दुनिया इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। हमने ज़मीन को फिर फैलाया, फिर ज़मीन को फैलाने के बाद ये हरकत न करे, हमने बड़ी बड़ी मेखें इसमें लगा दी। वो अमददना, और हमने इस ज़मीन को फैलाने के बाद इसमें ख़जाने भी रखे। और अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते ऐसा ऐसा अनाज इसमें हमने रखा कि जिसको दिल देख के दिल इंसान का खुश हो जाता है। अफलम यंज़ुरू इलस्समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा वज़य्यन्नाहा वमा लहा मिन फ़ुरूज वल-अर्ज़ मददनाहा वअल्क़यना फ़ीहा रवासी वअंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन वज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब वनज़्ज़लना मिनस्समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन वहब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तल्अुन नज़ीद रिज़्क़न लिलइबाद वअह्ययना बिही बल्दतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह वअस्हाबुर रस्स वसमूद वआद वफ़िरऔन वइख़वान लूत वअस्हाबुल ऐकति वक़ौम तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़ब الرسل فحق वعीद أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد। हमने ये आसमान जो बनाए हैं फिर उसको मुज़य्यन किया है। अगर किसी को अल्लाह ने अक़ल दी है तो उसको याद रहना चाहिए कि इस जैसी कोई चीज़ दुनिया में पैदा करने के काबिल नहीं है, क्योंकि सब के सब अल्लाह की मखलूक है। तब्सिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब,
لیکن یہ اس کی قسمت میں ہوتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑتا ہے اور اسے یاد رہتی ہیں یہ چیزیں جس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اللہ عز و جلال ہی توفیق دیتے ہیں۔ جو اللہ عز و جلال کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہی اللہ عز و جلال کی کبریائی اور عظمت اور تقدس کے گیت الاپتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی کو اتارا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، ہم نے باغات بھی اس پانی سے اگائے اور ہم نے اناج بھی اگایا، جس کو کھیتی باڑی کرنے کے بعد اناج گھر میں لے کے آتے ہیں۔ لمبے لمبے جو ہیں وہ کھجوروں کے درخت بھی بنائے، اور اللہ عز و جلال نے طے بتہ اس پہ کس طرح کھجوروں کے باغوں کو طے بتہ اس کو پھلوں سے بھی نوازا، اور ایسے خوشے کہ جن کو دیکھ کے بھی انسان خوش ہوتا ہے اور کھا کے بھی خوش ہوتا ہے۔ رزقا للعباد، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے رزق بنا کے نازل کیا ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، جس طرح بنجر زمین پہ پانی پڑتا ہے تو کس طرح ہریالی آ جاتی ہے، وہ علاقے بارونق ہو جاتے ہیں، جس طرح بنجر زمین سے مردہ زمین سے یہ سب کچھ نکال سکتے ہیں اللہ عز و جلال، تو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے بھی انکار کیا تھا، لیکن قوم نوح کے انکار کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا، اللہ نے ڈبو کے مار دیا۔ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ، اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی انکار کیا تھا جو عادی اور سمودی تھے، اور عادیوں سمودیوں سے پہلے اصحاب الرس، پرانے کنویں والے، عہد قدیم کی بات ہو رہی ہے۔ اور بعض مفسرین تو لکھتے ہیں کہ اصحاب الرس ایسی قوم بھی تھی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوط، فرعونیوں نے بھی انکار کیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی انکار کیا تھا، لیکن اس انکار کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ عز و جلال نے ان ساری کی ساری قوموں کو عبرت بنا دی۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، یہ جنگل والے جو ہیں، اور سیدنا اللہ کے پیارے پیغمبر کو مدین کی طرف بھیجا، شعیب علیہ السلام کو، اور ایک ہی قبیلے کی دو شاخیں تھیں، یہ جھنڈ کے جھنڈ جہاں باغات تھے اور جنگل بھی ایسے گھنے تھے، اللہ نے ان کی طرف بھی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، لیکن دونوں نے ہی اپنی اپنی عادات کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہونا اپنے آپ کو ٹھہرا لیا۔ ساتھ ہی اللہ عز و جلال پھر فرماتے ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، افعینا بالخلق الاول، کیا ہم نے جو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو نعوذ باللہ تھکاوٹ ہوگی؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ تو قیامت کے دن کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں، اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ قیامت آئے گی، اس میں شک کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کیسے انسان، یہ وہی شک جو اس قوم نے کیا تھا آج بھی آ گیا۔ ایک شخص سمندر میں ڈوب جاتا ہے، قبر تو بنتی نہیں تو حساب کیسے؟ ایک شخص تو جہاز میں ہوتا ہے، جہاز کریش ہو جاتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کو کھول کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہتا ہے کہ بتاؤ مجھ سے سچی محبت ہے کہ نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا اگر تم میرے بیٹے ہو، اذا انا مت، جب میں مر جاؤں، فاحرقونی ثم ذرونی، تو مجھے جلا کے راکھ بنا دینا، اور میری راکھ کو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا اور سمندر اور دریاؤں میں بہا دینا۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا، راکھ بن گیا، بہا دیا گیا، اڑا دیا گیا۔ اللہ کا حکم ہوا اور اس راکھ کو جمع کیا گیا۔
दोबारा अल्लाह ने उसे बंदा बना के खड़ा कर दिया। पूछा बताओ ये तुमने क्यों किया? लिमा सनअत हाज़ा, और मेरे बंदे तूने ये काम क्यों किया? तो वो कहता है फ़रक़ मिनका या रब, मेरे रब तुझसे डरते हुए कि गुनाह इतने थे कि मैं सामना कैसा करूँगा। अल्लाह फरमाते हैं तुम डर गए हो, जाओ मैंने मुआफ़ कर दिया। जो मेरा मालिक राख को जमा करके इंसान बना सकता है, वो इंसान को दोबारा क़यामत के दिन कैसे नहीं उठा सकता? वलक़द ख़लक़नल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद वजाअत सकरतुल मौत बिलहक़्क़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद वनुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिक यौमुल वईद वजाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्क ग़िताअक फ़बसरुक अल-यौम हदीद वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाअ लिल-ख़ैर मुअतद मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अत्ग़य्तुहु वलाकिन कान फ़ी ضलालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य वमा अना बिज़ल्लामिन लिलअबीद वलक़द ख़लक़नल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु। इंसान को पैदा भी हमने किया है। ये समझता है कि कोई काम करूँगा, कोई देखेगा, कोई लिखेगा। इसके हाशिया तख़य्युलात में उठने वाले जज्बात से भी हम वाकिफ़ हैं। इसका नफ्स जो सोचता है, इसकी सोच से भी हम वाकिफ़ हैं। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल फरमाते हैं हमारा इल्म कुदरत कैसा है कि शय-रग जो है इससे भी करीब, एक एक लम्हा जो इसकी जिंदगी का है वो हम पे आया है, कोई चीज मख्फी नहीं है। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने निज़ाम बनाया है, दाएं बाएं एक फरिश्ता मुकर्रर है जो लिख रहा है। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौल इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। उधर जुबान कुछ अल्फाज निकालती है
وہ احاطہ تحریر میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، کیونکہ ایک نہیں 7 آیات قرآن مجید میں واضح طور پہ کہتی ہیں الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہیں ذات کے اعتبار سے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو العالیہ بیان کرتے ہیں استوا کا معنی ہے ای ارتفع علی